اللہ کا نام لے کر شکران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے کی مکمل تلاوت سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور یہ بچہ آپ کو آپ کے بچوں کی تعلیم پر ابھارے گا کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائے۔ یہ بچہ نابینا ہونے کے باوجود ایسی تلاوت کر رہا ہے جس سے لاکھوں دل خوش ہو گئے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مکمل تلاوت سنیے، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ آمین۔ آت محمدا رسول ودرجك الرسية ودعت مكانا مأمولا النبي يشتكي والذي يتفانه يوم القيامة إن تلافسكم إياه وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وجنات آمين برحمتك يا أنا الراحمين وجنات آمين برحمتك يا أنا الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بچہ نابینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی ایسی تلاوت کر رہا ہے جس سے لاکھوں دل خوش ہو گئے۔ آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دلانا چاہیے۔ بچے اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بات بہت اہمیت کے حامل ہے کہ دنیا میں قرآن کے ماہرین بچپن ہی سے قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ جن بچوں کو ان کے والدین نے چھوٹی عمر میں قرآن سے جوڑا، ان بچوں کا قرآن سے تعلق ساری زندگی مضبوط رہا۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بچپن سے قرآن کے ساتھ جوڑنے سے مراد یہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی بچے کو اسکول سے واپس لا کر آدھے گھنٹے کے لیے مسجد کے قاری صاحب کے حوالے کر دینا، جبکہ وہ بچہ انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور پھر والدین نے بھی ساری ذمہ داری قاری صاحب پر ڈال رکھی ہوتی ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں اور والدین کبھی قاری صاحب سے ملاقات تک نہیں کرتے، اگرچہ موجودہ دور میں الحمدللہ حفظ قرآن کا رجحان
زیادہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کسی ایک بچے کو حفظ کروا کر 10 افراد کی بخشش کے پروانے پر خود ہی دستخط کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اب جو بھی ہو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کو پاکیزہ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور پر بچوں کے تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔